صفحہ نمبر 127 کے شیوخ نے فقہ و حدیث کی اجازت دی تو روایت و فتویٰ کی مسند پر بیٹھے۔ آپ بیک وقت ایک بلند پایہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام شافعی جیسے بلند پایہ مجتہد اور امام ابو حنیفہ کے جلیل المرتبت شاگرد امام محمد جیسے عظیم فقیہ نے آپ کے سامنے زانوے تلمذہ کیا۔ طریق اجتہاد: امام مالک استنباط احکام میں اولاً کتاب اللہ پر اعتماد کرتے تھے اور پھر ان احادیث پر اعتماد کرتے تھے جو ان کے نزدیک صحیح ہوتیں۔ حدیث کے معاملے میں ان کا دار و مدار علماء حجاز میں سے کبار محدثین پر تھا۔ اہل مدینہ بالخصوص ائمہ محدثین کے تعامل کو جن میں مقدم ترین حضرت عمران تھے وہ بہت اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ جو حدیث اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہوتی اس کو لائق اعتنا خیال نہ کرتے تھے۔ جب کسی مسئلے میں قرآن کریم یا حدیث کی نص نہ ملتی تو قیاس پر اعتماد کرتے۔ مصالح مرسلہ کو بھی ان کے نزدیک درجہ اعتبار حاصل ہے۔ مصالح مرسلہ فقہ مالکی کی اصطلاح ہے، جس طرح فقہ حنفی میں استحسان۔ مصالح مرسلہ استصلاح مصلحت کی جمع ہے اور مرسلہ کے معنی ہے غیر معین۔ مصلحت مرسلہ اس مصلحت کو کہتے ہیں جس سے کسی شرعی مقصد کا تحفظ کیا جائے، جس کا مقصد شرعی ہونا قرآن یا سنت یا اجماع سے معلوم ہو، مگر اس کا مقصود شرعی ہونا کسی ایک دلیل سے نہیں بلکہ دلائل کے مجموعہ تاثر۔ صفحہ نمبر 127 جاری۔ بلکہ دلائل کے مجموعہ تاثر حالات کے قرائن اور متفرق علامات سے معلوم ہو۔ چونکہ اس کا تعین کسی ایک معین دلیل سے نہیں ہوتا اس لیے اسے مصلحت مرسلہ کا نام دیا گیا۔ احکام کے استنباط میں ایسی مصلحتوں پر اعتماد کرنے کو استصلاح کا نام دیا گیا ہے۔ مصلحت کی پیروی بظاہر مستحسن ہے، مگر اس میں اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ایک مصلحت کے مقابل کوئی دوسری مصلحت اس سے معارض ہو، جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، چوری کا اقرار کرانے کے لیے کسی شخص کو مارنا امام مالک کے نزدیک جائز ہے، مگر دوسرے فقہا نے ان سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ وہ مال کی برآمدگی کی مصلحت کے مقابلے میں اس شخص کی مصلحت کو ترجیح دیتے ہیں جس کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا جرم ہونا یقینی نہیں ہو سکتا کہ وہ بری الذمہ ہو، اور مجرم کو سزا دینا ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے۔ گو اس نے چوری کی برآمدگی میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے، مگر محض شک کی بنا پر سزا کا طریقہ اختیار کرنے سے بے گناہوں کے سزا یاب ہونے کا دروازہ کھل جائے گا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا خاوند مفقود الخبر ہو گیا ہو، اس کے متعلق امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ خاوند کی سوال نمبر 128 خبر آنے تک خبر نہ آئے تو 4 سال کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں انہوں نے عورت کی مصلحت کا خیال رکھا ہے کہ اس نے چند سال انتظار کر لیا ہے اور خاوند کی علیحدگی سے نقصان اٹھایا ہے، مگر جن فقہا نے ان سے اختلاف کیا ہے انہوں نے شوہر کی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ موجود ہو، اسے کوئی مانع درپیش ہو اور کسی وقت بھی وہ آ جائے۔ نمبر 3، ایسی عورت کی عدت کے بارے میں جس کا حیض کئی سال سے بند ہے، امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مدت حمل یعنی 9 ماہ گزارنے کے بعد 3 ماہ اور گزارے، یعنی وہ عدت کے لیے 1 سال کا عرصہ گزارے، جس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے عورت کی مصلحت کا خیال رکھا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عورت کا طویل انتظار کی زحمت سے بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے، حالانکہ یہ مصلحت اس آیت قرآنی سے معارض ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ ترجمہ:
اور متعلقہ عورتیں 3 ماہواریوں تک انتظار کریں، کیونکہ مہینوں کے اعتبار سے عدت صرف اس عورت کی ہوتی ہے جو سن یاس کو پہنچ جائے۔ جب کوئی عورت سن یاس کو نہ پہنچی ہو تو اس کی عدت مہینوں کے اعتبار سے مقرر کرنا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ روایت حدیث ہے، امام مالک مدینۃ النبی میں ہی رہے اور کسی دوسرے شہر میں نہیں گئے، اس لیے ان کی اکثر احادیث اہل حجاز کی روایت کردہ ہیں، اور ان کی موطا میں بھی زیادہ تر اہل حجاز ہی کا ذکر موجود ہے۔ وہ اس حدیث کی روایت میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جب کسی حدیث کی صحت کا یقین نہ ہو جاتا اسے ہرگز قبول نہ کرتے۔ حدیث کو قبول کرنے کے وہ حسب ذیل شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے: نمبر 1، قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، نمبر 2، اہل مدینہ کے اجماع کے خلاف نہ ہو، نمبر 3، راوی کا حافظہ قوی ہو، نمبر 4، راوی قرآن و سنت کا ماہر ہو اور ارباب علم کا ہم نشین ہو اور اس کی عملی زندگی بے داغ ہو، نمبر 5، حدیث بالمعنی صرف اس صورت میں قبول کرتے تھے جبکہ حروف کا فرق معمولی ہو۔ احادیث کا جو مجموعہ آپ نے مرتب کیا وہ موطا امام مالک کے نام سے کتب احادیث میں بلند مقام رکھتا ہے۔ آزاد ضمیر: امام مالک حق بات برملا کہہ دیتے تھے، حکومت کا دبدبہ اور حکام وقت کے انتقام کا خوف کبھی صفحہ نمبر 129 ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہ کر سکا۔ خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دینے پر انہیں بے پناہ عتاب شاہی سے دوچار ہونا پڑا۔ منصور کے چچا زاد بھائی جعفر نے، جسے منصور کی طرف سے حاکم مدینہ بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کو دھمکیاں دیں، مگر آپ اپنے موقف پر قائم رہے، جس پر جعفر نے آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے لگوائے اور بازوؤں کو شانوں سے اتروا دیا۔ یہ واقعہ 147 ہجری کا ہے۔ بعد میں منصور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ سے ہمدردانہ سلوک کرنے لگا۔ اس نے آپ کو عہدہ قضا پیش کیا، مگر آپ نے اسے بڑی بے نیازی سے ٹھکرا دیا۔ عباسی خلیفہ نے اپنے شہزادوں موسیٰ اور ہارون کو پڑھانے کے لیے آپ کو دربار میں آنے کی دعوت دی تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور آخرکار شہزادوں کو مدینے میں حاضر ہو کر آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونا پڑا۔ ہارون الرشید نے اپنے عہد حکومت میں آپ سے درخواست کی کہ محل شاہی میں آ کر اسے تعلیم دے، مگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ چنانچہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہوا اور عام طلباء کے ساتھ بیٹھا۔ فقہ مالکی کی اشاعت: تشنگان علم بلاد و امصار سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے اور حدیث و فقہ کی تعلیم آپ سے حاصل کی، اور ان کی وجہ سے شمالی افریقہ، مصر، اندلس، بصرہ، بغداد میں فقہ مالکی کی اشاعت ہوئی۔ وفات: آپ کی وفات 179 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ساری زندگی یہیں علم دین کی تدریس و تعلیم میں گزری، یہاں تک کہ حج کے سوا مدینۃ النبی سے باہر کبھی نہیں گئے۔ چنانچہ قدرت نے بعد وفات بھی آپ کو اسی دارالامن میں محو استراحت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سوال نمبر 45: امام شافعی کی فقہ پر نوٹ لکھیے۔ 2012 جواب: امام شافعی پیدائش: امام محمد بن ادریس شافعی 150 ہجری میں غزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نسبتاً قریشی ہیں۔ آپ کے والد ادریس کسی وجہ سے مکہ چھوڑ کر غزہ میں آباد ہو گئے۔ آپ کے اجداد میں حضرت شافع صحابی رسول تھے، انہی کی نسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ 2 سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آبائی وطن مکہ مکرمہ میں لے آئیں۔ صفحہ نمبر 130 تعلیم: قدرت نے آپ کو بہترین صلاحیتوں سے بہرہ فرمایا تھا۔ ابھی آپ 9 سال کے تھے کہ آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور اس کے بعد ادب، عربی اور علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جلد ہی آپ نے علوم شریعت میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے اور امام مالک کے سامنے زانوِ تلمذیہ کیا۔
اور جس سے آپ کی خداداد صلاحیتوں کو جلا ملی۔ آپ نے امام مالک کے علاوہ بعض دوسرے اصحاب علم سے بھی اکتساب فیض کیا۔ حجاز سے تکمیل علم کے بعد آپ عراق پہنچے، جہاں آپ کا تعارف امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی سے ہوا، اور ان کی شاگردی کی وجہ سے آپ کے اجتہادی فکر نے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ عراق سے واپس مکہ آ کر آپ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تمام ملکوں سے اہل علم و فضل آتے رہتے تھے، آپ ان سے استفادہ کرتے اور وہ آپ سے مستفیض ہوتے۔ 195 ہجری میں ہارون الرشید کی وفات کے بعد امین الرشید خلیفہ بنے تو آپ دوبارہ عراق میں آئے۔ اس دفعہ آپ 2 سال تک یہیں مقیم رہے اور بہت سے اہل علم نے آپ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کو خوب شہرت حاصل ہوئی اور بہت سے علماء نے آپ کے طریقے کو قبول کیا۔ 2 سال کے بعد آپ پھر حجاز واپس چلے گئے۔ وفات: تیسری بار آپ 198 ہجری میں عراق آئے اور یہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد مصر چلے گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ یہاں تشنگان علم آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کے طریقے کی خوب اشاعت ہوئی، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی کتابیں املا کروائیں، یہاں تک کہ 204 ہجری میں یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ تلامذہ: آپ کے شاگرد عراق اور مصر دونوں میں موجود تھے۔ جن لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، ان میں بعض ایسے بلند پایہ اہل کمال بھی شامل ہیں جنہوں نے بعد میں علم و فضل کے میدان میں بڑی اہمیت حاصل کی۔ انہی میں سے ایک امام مالک بن حنبل بھی تھے، جو فقہ کے مسلم امام ہیں۔ طریق اجتہاد: آپ نے مالکی اور حنفی فقہ کی خوبیوں کے امتزاج سے ایک نیا اجتہادی انداز اختیار کیا۔ آپ کے نزدیک بھی اولین ماخذ کتاب اللہ اور پھر سنت رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ اجماع اور قیاس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اولاً وہ ظاہر قرآن سے استدلال کرتے ہیں، الا یہ کہ کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ظاہر صفحہ نمبر 131 قرآن مراد نہیں۔ اس کے بعد وہ حدیث کو لیتے ہیں اور خبر واحد پر عمل کرنے کے حامی ہیں، جبکہ اس کے راوی ثقہ ہوں اور سلسلہ سند رسول سلم تک پہنچتا ہو۔ ایسی حدیث کے قبول کرنے میں نہ وہ امام مالک کی طرح کسی عمل کی شرط لگاتے ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتا ہو، اور نہ اہل عراق کی طرح شہرت حدیث کی شرط لگاتے ہیں۔ حدیث کے پرزور حامی ہونے کی وجہ سے انہیں اہل حدیث میں حسن قبول حاصل ہوا۔ وہ صحیح احادیث کو اسی نظر میں دیکھتے ہیں جس نظر سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کے بعد وہ اجماع پر عمل کرتے ہیں۔ اجماع کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے خلاف کا علم نہ ہو، اس کے خلاف کا علم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اجماع کا وجود ان کے نزدیک نادر الوجود ہے۔ جب کوئی منصوص دلیل نہ ملے تو پھر وہ قیاس کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ ان کے لیے کوئی معین اصل موجود ہو۔ جس طرح فقہ حنفی میں استحسان کو اور فقہ مالکی میں استصلاح کو حجت مانا گیا ہے، اس کی انہوں نے شدت سے تردید کی ہے۔ گویا ان کے نزدیک اجتہاد اور حنفی و مالکی طریق اجتہاد میں نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ ظاہر قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے کے زیادہ حامی ہیں۔ اجماع کا وجود ان کے نزدیک بہت کم ہے۔ وہ صرف اسی قیاس کو معتبر قرار دیتے ہیں جو کسی اصل معین کی بنا پر کیا گیا ہو۔ وہ استحسان اور استصلاح کے قائل نہیں۔ تصانیف: آپ کی تصانیف میں مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، مسند شافعی، جو آپ کے پیرو محمد بن یعقوب نے مرتب کی۔ نمبر 2، الرسالہ فی ادلۃ الاحکام، اس میں کتاب و سنت اور اجماع و قیاس پر اصولی طور پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 3، کتاب الام، یہ آپ کی بہت مشہور کتاب ہے جس میں فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ شافعی فقہ کی اشاعت، شافعی فقہ کی اشاعت میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں امام غزالی کا نام سر فہرست ہے۔
مصر شافعی فقہ کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پیروکار یمن، شام، لبنان، اردن، انڈونیشیا، حجاز، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 46، امام احمد بن حنبل کی فقہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدائش و تعلیم: امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد اور دادا کا نام حنبل تھا۔ صفحہ نمبر 132، دادا کی نسبت سے آپ ابن حنبل مشہور ہوئے، جو عہد بنو امیہ میں خراسان کے شہر سرخس کے حاکم تھے۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تربیت والدہ نے کی۔ 14 برس کی عمر میں حدیث حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی۔ امام شافعی جب بغداد میں آئے تو ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور علم حدیث و فقہ میں بہت عرفہ مقام حاصل کیا۔ خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں نے بغداد چھوڑا تو علم و فضل اور فقہی بصیرت میں احمد بن حنبل کے پائے کا کوئی دوسرا آدمی وہاں نہیں تھا۔ حدیث سے شغف، حدیث نبوی سے آپ کو والہانہ لگاؤ تھا۔ آپ کو بہت بڑی تعداد میں احادیث یاد تھی۔ آپ کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث مسند امام احمد کے نام سے مشہور ہے، جس میں 40,000 سے زائد احادیث موجود ہیں۔ آپ نے اپنے درس کی 2 نشستیں مقرر کر رکھی تھی اور آپ کے درس عام سے 5,000 سامعین مستفید ہوتے تھے۔ جہاں آپ ایک بلند پایہ محدث تھے، وہاں فقہ میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ طریق اجتہاد: آپ فقہ میں کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ امام شافعی کی طرح صحیح السند ہونے کی صورت میں بلا شرط خبر واحد پر عمل کرنے کے حامی تھے۔ صحیح حدیث کے بعد وہ صحابہ کرام کے اجماعی فتووں کو حجت قرار دیتے تھے۔ پھر وہ ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ان کے بعد وہ ضعیف حدیث کو درجہ دیتے تھے اور پھر قیاس کو۔ حنبلی فقہ کی اشاعت: حنبلی فقہ کی اشاعت چاروں فقہی مسلکوں میں سب سے کم ہوئی اور اس کا اثر عراق اور مصر کے بعض علاقوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی اصلاحی تحریک اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک در حقیقت حنبلی دعوت ہی کی صدائے بازگشت تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی حنبلی مسلک کے پیروکاروں میں سے تھے۔ بلاد حجاز میں سعودی حکومت کے قیام سے پہلے حنبلی فقہ کو فروغ حاصل ہوا، کیونکہ یہ حکومت سرکاری طور پر اسی فقہ پر کاربند ہے۔ ضمیر کی آواز: مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں آپ کو حکام وقت کے بے پناہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کی ثابت قدمی میں مطلق فرق نہ آیا۔ معتزلہ کے اثر سے مامون خلق خدا خلق قرآن کے عقیدے کو رواج دینا چاہتا تھا اور امام احمد بن حنبل کو اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ صفحہ نمبر 133 انہیں پایہ زنجیر دربار میں دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ 218 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا کہ مامون کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا جانشین معتصم ایزارثانی میں اس سے بھی بازی لے گیا۔ آپ کو روزانہ اس کے دربار پیش کیا جاتا۔ معتزلہ علماء دربار میں موجود ہوتے تو آپ سے بحث کرتے، مگر آپ ان کو دلائل سے لاجواب کر دیتے اور اس باطل عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیتے جس پر روزانہ آپ کے ننگے جسم پر اس قدر کوڑے برسائے جاتے کہ لہو لہان ہو جاتے۔ آخرکار اس بے پناہ ہمت و استقلال کے سامنے معتصم کو سپر انداز ہونا پڑا اور اس نے مایوس ہو کر آپ کو رہا کر دیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کے
جانشین واسق باللہ کا زمانہ اپنے ساتھ حضرت امام کے لیے ابتلاء کا ایک نیا دور لایا۔ اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا اور 5 برس تک آپ کو غریب الوطنی کی زحمتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ واسق باللہ کے مرنے کے بعد متوکل اس کا جانشین ہوا، جو مسلک اہل سنت کا حامی اور حضرت امام کا دل سے قدردان تھا۔ اس نے آپ کو واپس بلایا اور تحفے تحائف پیش کیے، مگر آپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ 237 ہجری میں بغداد واپس آئے۔ پہم مشکلات و مصائب سے آپ کی صحت جواب دے گئی تھی اور 4 برس بعد 241 ہجری کو جمعہ کے دن یہ پیکر عزم و ثبات لاکھوں عقیدت مندوں کو دل فگار چھوڑ کر اس عالم فانی سے رخصت ہو گیا۔ سوال نمبر 47، تاریخ فقہ کے حوالے سے دور عباسیہ پر نوٹ لکھیے، نیز تقلید کے نتائج بیان کریں۔ جواب: 4 صدی ہجری کی ابتدا سے سلطنت عباسیہ کے زوال تک سیاسی ضعف و انتشار۔ اس دور میں مسلمانوں میں سیاسی مرکزیت باقی نہیں رہی۔ دارالخلافت بغداد میں بنو عباس کی طرف کی صرف نام کی حکومت باقی تھی۔ وہ نظم سلطنت جو کسی وقت عالم اسلام کے لیے مرکزیت کا کام دیتا تھا، جن کا طرز سیاست و دعوت ایک دوسرے سے جدا تھا، باہمی رقابتوں اور مرکزیت کا کام دیتا تھا، عالم پیری سے ہمکنار ہو چکا تھا اور چاروں طرف چھوٹی بڑی مختلف سلطنتیں اور امارتیں قائم ہو چکی تھیں، جن کا طرز سیاست و دعوت ایک دوسرے سے جدا تھا۔ باہمی رقابتوں اور مصلحتوں کے تصادم کی وجہ سے امت مسلمہ کی سیاست کا شیرازہ انتشار سے دوچار ہو گیا تھا۔ وحدت وہم آہنگی جو ملت اسلامیہ کا ترائے امتیاز ہے، باقی نہ رہی تھی۔ عالمی اسلامی کا باہمی ارتباط تو اتحاد موجود نہ رہا تھا اور فکر و نظر کی وحدت کی وجہ ذہنی خلفشار نے لے لی تھی۔ گو اس دور میں بھی ارتقاء کا عمل جاری رہا اور ایسے صاحب فکر و نظر علماء پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ اسلامی کے سلسلے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور حالات کی یلغار اور انقلابات سیاست کے اثرات سے فقہ اسلامی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، تاہم استقلال اور حریت فکر کی وہ روح جو پہلے دور کے فقہاء میں کار فرما تھی، مزمحل ہو گئی اور بے لاگ تحقیق و اجتہاد کی جگہ تقلید نے لے لی اور استنباط و اجتہاد۔ صفحہ نمبر 134، بجائے اپنے پسندیدہ ائمہ فقہ کے اقوال و فتاویٰ پر انحصار کرنے کے رجحان کو تقویت ملی۔ تقلید کے معنی ہے کسی کی پیروی اور اتباع کا اپنے آپ کو پابند کر لینا۔ اس دور میں احکام شریعت کے حقیقی مصادر کے مقابلے میں ائمہ فقہ کے اقوال پر انحصار و اعتبار کرنے کا جو رجحان پیدا ہوا، اسے تقلید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تقلید کے اس رجحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل علم نے اپنے اوپر غور و فکر اور اجتہاد و استنباط کے دروازے بند کر لیے اور ان کی تمام تر فقہی کاوشیں اپنے اختیار کردہ اماموں کے اقوال و فتاویٰ کے گرد منحصر ہو کر رہ گئیں۔ ایک معین مذہب کا التزام کر لیا اور اپنی پوری طاقت اس مذہب کی تائید میں صرف کر دی۔ امام کرخی کا یہ قول کہ وہ ہر آیت اور حدیث جو اس طریقہ کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں، وہ یا تو معول ہے یا منسوخ، روح تقلید کے اسی پہلو کی ترجمانی کرتا ہے۔ حالانکہ تقلید کا یہ انداز استقلال کی اس روح کے منافی تھا جس کی جھلک خود ان ائمہ اور ان کے شاگردوں کے طرز عمل میں نظر آتی ہے جس کی تقلید کا التزام کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب کوئی حدیث صحیح موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور اس کے مقابلے میں میرے قول کو دیوار پر ٹپک دو۔
اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی نسبت غلطی کے مکان کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث ایسی موجود ہو جو ان کے علم میں نہ آئی ہو۔ خود ان ائمہ کے شاگردوں نے استنباط احکام میں ان سے جو اختلاف کیے ہیں ان سے بھی بے دریغ تقلید کی نفی ہوتی ہے۔ تقلید کے نتائج: تقلید کے مفہوم پر غور کرنے سے اس کے نتائج خود بخود سامنے آ جاتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلے حالت یہ تھی کہ فقہ کا طالب علم سب سے پہلے فہم قرآن اور پھر فہم حدیث میں مشغول ہوتا تھا، کیونکہ احکام کا حقیقی ماخذ یہی دو سرچشمے تھے۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے معین اماموں کی کتابوں اور ان کے طریقہ استنباط کو اپنی توجہ کا محور بنا لیا، اور فقیہ اسے سمجھا جانے لگا جو اپنے امام کی فقہی کتابوں اور طرق استنباط میں مہارت پیدا کر لیتا۔ نمبر 2، اپنے مذہب کی تائید اور اختلافی مسائل میں دوسروں کی تردید کا رواج عام ہوا، جس سے مناظرات و جدل نے جنم لیا۔ مناظروں کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں اور بالعموم ان مجالس کا امراء و کبراء کی سرپرستی حاصل ہوتی، جو مسلمانوں میں مرکزیت و اجتماعیت کے کمزور ہو جانے کا قدرتی نتیجہ تھا۔ مسائل میں اختلاف گزشتہ دور میں بھی تھا، مگر اس اختلاف کا یہ اثر نہ ہوا کہ مختلف رائے رکھنے والے لوگ باہم نفرت کرنے لگیں یا نوعیت تعصب و جدال تک جا پہنچے۔ اس کے برعکس ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کسی فقیہ کو دوسرے فقیہ سے اختلاف ہوتا تو وہ اس کے پاس لکھ کر بھیج دیتا یا زبانی گفتگو کر لیتا، مگر وہ ایک دوسرے کے احترام یا قدر و منزلت کے اعتراف میں ہرگز بخل سے کام نہ لیتے۔ امام شافعی کو اگرچہ بعض مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، مگر اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام شافعی امام محمد کی اکثر تعریف کرتے تھے۔ امام مالک کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ روشن ستارہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے اور وہ ان کی بہت تعریف اور قدر کرتے تھے۔ الغرض، اس عہد کے فقہاء کے اقوال اور طرز عمل سے یہ بات عیاں ہے کہ ان کے دلوں میں وسعت اور محبت تھی، تنگ نظری نہ تھی۔ جو اختلاف تھا تو وہ احقاق حق اور طلب ثواب کے لیے تھا، مکابرہ و مفاخرہ کے لیے نہ تھا۔ مگر حیف ہے کہ انہی کا نام لینے والے مقلدین نے فقہ کو مخاصمت و منافرت کی بازیگاہ بنا لیا۔ نہ صرف مناظرہ و مباحثہ کی مجلسوں میں گرما گرمی نے راہ پا لی، بلکہ تعصب و تنگ دلی کو بھی فروغ نصیب ہوا، یہاں تک کہ ہر اپنے حریف کو خصم کے نام سے پکارنے لگے۔ تقلید کے اسباب: بے لاگ تحقیق اور حریت فکر سے تقلید کی طرف میلان کے اسباب کیا تھے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوگا۔ جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حسب ذیل عوامل ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ لوگوں کو تقلید کا خوگر بنا دیا۔ جن ائمہ فقہ کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، وہ لوگ فتویٰ میں ان پر اعتماد کرنے لگے۔ ان کو ایسے قابل اور باصلاحیت شاگرد میسر آئے جنہوں نے نہ صرف ان کی فقہ کو معون کیا بلکہ اس کی مقبول عام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ایک طرف حکام وقت کے ہاں ان کی پذیرائی تھی اور دوسری طرف جمہور میں انہیں بے پناہ قدر و منزلت نصیب ہوئی، اور ان کی وجہ سے ائمہ پر لوگوں کا اعتماد اس قدر راسخ ہو گیا کہ کسی کے لیے بھی ان کے اقوال سے اختلاف کرنا آسان نہ رہا، کیونکہ اختلاف کرنے والے کو جماعت سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح
ان آئمہ کی فقہ پر انحصار کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت بن گئی، اور اب کمال فی العلم والفقہ اس بات کو سمجھا جانے لگا کہ کسی کو کسی امام کی فقہ پر دسترس حاصل ہو، جو مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا اس کے متعلق فتویٰ اپنے امام کے قول کے مطابق دے، اور اگر کسی مسئلے کے متعلق امام کی دو رائے منقول ہوں تو ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دے دے۔ اجتہاد ہو بھی تو صرف اس قدر کہ جس مسئلے کے متعلق امام کو کوئی فتویٰ نہ ملے تو اس کے افتاء و استنباط کو بنیاد بنا کر قیاس سے کوئی فتویٰ دے۔ یہاں تک امام احکام شریعت کے اصل مصادر سے استنباط احکام کرنے کا تعلق ہے، اس کا دروازہ اہل علم نے اپنے صفحہ نمبر 136 اوپر بند کر لیا، اور آئمہ سابقہ کے فتویٰ پر اکتفا ان کا معمول ہو گیا۔ آئمہ فقہ کی اس ہمگیر مقبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قضات کو بھی اس کے فتویٰ کے مطابق فیصلے کرنے کے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ رجحان پیدا ہو چکا تھا کہ ان کا قاضی ایک مشہور مذہب کا آدمی ہو اور وہ اس سے تجاوز نہ کرے، اور پھر واقعات اس پر شاہد ہیں کہ مختلف امراء و سلاطین ان ائمہ کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب کے مؤید رہے ہیں، اور وہ قاضی انہیں لوگوں کو بناتے تھے جو ان کے پسندیدہ مذہب کے پیروکار ہوں۔ ان حالات نے بھی تقلید کے رجحان کو تقویت پہنچائی۔ ان ائمہ فقہ کے مذاہب کو جو قبول عام نصیب ہوا، اس میں ان کی فقہ کی تدوین نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح عنوانات و ابواب کے تحت منضبط کیا کہ احکام شریعت کے حصول میں آسانی پیدا ہو گئی، اور مسائل کو ان کے اصل ماخذ کی طرف لے جانے اور محنت و اجتہاد سے احکام کا استنباط کرنے کی بجائے پہلے سے مدون و مرتب فقہی مجموعوں پر انحصار کرنے کا رواج عام ہوتا چلا گیا، اور ان ہی کتابوں کے علم کو معیار فضیلت سمجھا جانے لگا۔ صفحہ نمبر 136 جاری۔ پانچویں دور کے فقہا۔ تقلید کے اس رجحان کے باوجود اس دور میں بھی ہمیں بعض ایسے صاحب کمال فقہا نظر آتے ہیں جن کی اجتہادی صلاحیتوں سے فقہ کو فروغ نصیب ہوا، تاہم ان کی فقہی کاوشوں کا دار و مدار اس پر تھا کہ نمبر 1 ان کے ائمہ سے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی اقوال مروی ہیں تو وہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں، نمبر 2 کسی مسئلے میں ائمہ اور ان کے شاگردوں کے باہم متعارف اقوال ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو مفتی قرار دیں، نمبر 3 ائمہ کے فتووں کے وجوہ و علل کو ظاہر کریں، نمبر 4 جن مسائل میں ائمہ کا کوئی قول موجود نہ ہو ان کے احکام مستنبط کرنے کے لیے ائمہ کے فتووں کے وجوہ و علل پر قیاس کر کے فتویٰ دیں۔ جن فقہا نے اس دور میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں، فقہ کی ایسی کتابیں لکھیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے بہترین علمی سرمایہ ثابت ہوئیں، ان میں سے چند جلیل القدر فقہا کا ہم بالاختصار ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 کرخی۔ ابو الحسن عبید اللہ الکرخی عراق میں اکابر اساتذہ میں سے تھے۔ مختصر اور امام محمد کی تفسیر کی جامع صغیر اور جامع کبیر کی شرح لکھی۔ اس دور کے بہت بڑے فقیہ تھے اور مسائل میں انہیں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 340 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2 ابو بکر الجصاص۔ ابو بکر احمد الزاری الجصاص کرخی کے شاگردوں میں انہیں مقام حاصل ہے۔ کتاب ادب القضات اور اصول فقہ میں ایک کتاب لکھی۔ علاوہ ازیں مختصر کرخی، مختصر طحاوی اور جامع محمد کی شرح لکھی۔ 370 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 3 جرجانی رحمہ اللہ۔
ابو عبداللہ یوسف الجرجانی امام کرخی کے کبار تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے خزانۃ الاکمل تصنیف کی جو تمام فقہی تصانیف کی جامع ہے۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور تصانیف ہیں۔ وفات 398 ہجری۔ نمبر 4 قدوری رحمہ اللہ۔ ابو الحسن احمد بن محمد القدوری بغداد کے ایک محلہ قدور کے رہنے والے تھے۔ فقہ میں ان کی مختصر جو مختصر القدوری کے نام سے مشہور ہے، فقہ کی ایک جامع اور شرح آفاق کتاب ہے جسے کتب متن میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کتاب التجرید تصنیف کی اور مختصر کرخی کی تشریح لکھی۔ وفات 248 ہجری۔ نمبر 5 ابو زید السمرقندی۔ ابو زید عبداللہ السمرقندی اسرار نظم فی الفتاوی اور کتاب تقویم الادلہ کے مصنف ہیں۔ مناظرہ اور دلائل کے استخراج میں انہیں ید مولا حاصل ہے۔ 430 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 6 شمس الائمہ الحلوانی۔ شمس الائمہ عبدالعزیز الحلوانی البخاری اپنے وقت میں اہل بخارا کے امام تھے۔ مبسوط ان کی مشہور تصنیف ہے۔ ان کی وفات 448 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 7 شمس الائمہ السرخسی۔ شمس الائمہ محمد بن احمد السرخسی کا شمار مجتہدین فی المسائل میں ہوتا ہے۔ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں حاکم وقت خاقان نے انہیں ایک کنویں میں قید کر دیا۔ انہوں نے اس وحشت ناک قید میں بھی اپنی علمی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ان کے شاگرد کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے، امام سرخسی بولتے جاتے اور صفحہ نمبر 148 شاگرد لکھتے جاتے۔ اس طرح 15 جلدوں میں ایک مفصل کتاب مرتب کی جو مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں وفات پائی۔ نمبر 8 بزدوی رحمہ اللہ۔ علی بن محمد البزدوی 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 482 ہجری میں وفات پائی۔ اصول فقہ میں ان کی کتاب اصول بزدوی کے نام سے معروف ہے۔ فقہ میں غناء الفقہاء کے مصنف ہیں۔ ان کی مبسوط 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 9 صاحب الہدایہ۔ علی بن ابی بکر عبدالجلیل فرغانی مرغنیانی کی کتاب 4 جلدوں میں ہدایہ کے نام سے فقہ حنفی میں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ امام فقیہ اور حافظ تھے۔ 593 ہجری میں وفات پائی۔ ان حضرات کا اس دور کے اعظم احناف میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے مکاتب فقہ کے بھی اس دور میں نامور فقہا پیدا ہوئے۔ الشفا بہ تعریف حقوق المصطفیٰ اور مشارق الانوار کے مصنف قاضی عبدالفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز متوفی 541 ہجری اس دور کے کبار فقہائے مالکیہ میں سے تھے۔ اصفرانی 418 ہجری الاحکام السلطانیہ کے مصنف الماوردی 250 ہجری امام الحرمین الجرینی 478 ہجری کا تعلق اس دور کے کبار شافعیہ سے ہے۔ اس دور کے اصحاب شافعیہ میں امام غزالی اور امام نووی کی عظمت آج تک تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے۔ سوال نمبر 48 تقلید و اجتہاد پر نوٹ لکھتے ہوئے فقہ برصغیر و ہند کے عنوان پر تبصرہ کریں۔ جواب: تقلید محض۔ اس دور کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ہلاکو خان کے ہاتھوں سقوط بغداد ہوا۔ اس دور میں عالم اسلام پر جو نشیب و فراز آئے وہ مسلمانوں کی علمی ترقی پر بھی سایہ فغن ہوئے۔ تفکر و تدبر کی صلاحیتوں پر جمود طاری ہو گیا اور تقلید محض کو علماء نے اپنا شعار بنا لیا۔ دور سابق میں اجتہاد کی جو کچھ رمق باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور یہ اعلان کر دیا گیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کسی فقیہ کے لیے اختیار و ترجیح جائز نہیں۔ اب فقہی سرگرمیاں صرف فقہی کتابوں کے پڑھنے اور ان کے مطابق فتوے دینے پر منحصر ہو گئیں اور یہ جان
جاننے کی ضرورت کا احساس باقی نہ رہا کہ ان کتابوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ کہاں سے اور کیسے اخذ کیے گئے، ان کے دلائل کیا ہیں اور دوسرے ائمہ کی آراء اور دلائل کیا ہیں۔ الغرض بصیرت و تفقہ رکھنے والے فقہا کا پیدا ہونا بند ہو گیا، اور چند مخصوص کتابیں اور کتابیں بھی وہ جو دور زوال میں لکھی گئیں، پڑھ لینے اور لکیر کا فقیر بن جانے کا نام علم رہ گیا۔ صفحہ نمبر 139 تقلید ائمہ فقہ کی نظر میں تقلید کے اس رجحان کی وجہ سے اجتہاد کی ضرورت و اہمیت کا احساس باقی نہ رہا، کیونکہ تقلید میں اس امام کے اقوال کو بلا دلیل و تحقیق قبول کر لیا جاتا جس کی تقلید کا التزام کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کو بے دریغ رد کر دیا جاتا ہے، حالانکہ خود ائمہ کرام نے دلیل و حجت کے بغیر تقلید کرنے کی مذمت کی ہے۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے، یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اسے پیش کر سکتے ہیں، اور جو اس سے بہتر چیز لا سکے وہ صحیح حکم پر عمل کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور میرے قول کو دیوار پر ٹپک دو۔ نمبر 2 امام مالک فرمایا کرتے تھے، میں بشر ہوں، صحیح بات بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا میری بات پر غور کرو، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرو، اور اگر اس کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جب کبھی آپ کوئی استنباط کرتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے، اس پر غور و غوض کرو، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے اور رسول وسلم کے علاوہ ہر شخص کے کلام پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 امام شافعی اپنے شاگرد ربیع سے فرمایا کرتے تھے، اے ابو اسحاق، میری ہر بات میں تقلید نہ کیا کرو، خود بھی غور کیا کرو، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو دلیل کے بغیر علم حاصل کرے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات کے وقت ایندھن چنے اور گٹھا اٹھا لے جائے اور اسے خبر نہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ بھی ہو جو اسے ڈس لے۔ نمبر 4 مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنی اور دوسروں کی تقلید کرنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ دینی مسائل پر خوب غور کیا جائے اور پوری احتیاط مد نظر رکھی جائے۔ نمبر 5 امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے مذہبی معاملات پر خوب غور کرو، کیونکہ غیر معصوم شخص کی تقلید کرنا مذموم ہے، اس سے بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ابو داؤد سے فرمایا، نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک، ثوری اور اوزاعی کی تقلید کرو، اور جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہاں سے تم بھی علم حاصل کرو۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی یہ نہ سمجھی جائے کہ وہ اپنے مذہب میں بھی لوگوں کی تقلید کرے۔ نمبر 6 امام طحاوی اور علی بن الحسین کا قول ہے کہ تقلید وہی کرتا ہے جو متعصب ہو جائے یا بے وقوف ہو۔